بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِأَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أَشَدَّ الطَّلَاقِ أَوْ أَفْحَشَهُ أَوْ أَخْبَثَهُ أَوْ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ أَوْ الْبِدْعَةِ أَوْ كَالْجَبَلِ أَوْ كَأَلْفٍ أَوْ مِلْءَ الْبَيْتِ أَوْ تَطْلِيقَةً شَدِيدَةً أَوْ طَوِيلَةً أَوْ عَرِيضَةً بِلَا نِيَّةِ ثَلَاثٍ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَمَعَهَا ثَلَاثٌ قَوْلُهُ بِلَا نِيَّةِ ثَلَاثٍ يشمل ما اذا لم ينوي عددا او نوى واحدة او سنتين وهذا في الحرة واما في الامة فالسنتان بمنزلة الثلاث في الحرة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اور انت طالقن بائنن کے ساتھ الی آخرہ ایک بائنہ ہے بغیر نیت کے جی نیت ہو تو تین ہیں آگے سمجھے جی ہوں جملے سن انت شروع فی بیان وقوع البائن بلفظ طلاق کب ہے طلاق کا لفظ لیکن بن بینا جاتی ہے جب کہ موصوف کرے طلاق کو اس لفظ کے ساتھ جو مقید کر دے اس کو جی انت طالقن بائنن یہ جملہ بولا اس نے یہ جملہ بولا سب کا جواب آگے میں عرض کر دیے جی انت طالقن اشد الطلاق اے جملہ بولیا کی انت طالق اشد الطلاق او کونے تے لکھیا ہے تھلے انت طالقن اشر الطلاق انت طالقن اسوأ الطلاق انت طالقن اخشن الطلاق انت طالقن اکبر الطلاق انت طالقن اعظم الطلاق صبر کرنا انت طالقن اعظم الطلاق انت طالقن اطول الطلاق انت طالقن اغلظ الطلاق انت طالقن اعرض الطلاق انت طالقن اکثر الطلاق تو ان سب صورتوں میں نیت نہ ہوئی تو ایک بینہ نیت ہوئی تو تین واقعہ ہو جائیں گے واپس آ انت طالقن افحش الطلاق انت طالقن اخبث الطلاق انت طالقن طلاق الشیطان اسی طرح بین استور انت طالقن طلاقن غیر شرعی سمجھیا جی انت طالقن طلاق البدعۃ انت طالقن کل جبل انت طالقن کا الفن ادھر دیکھو یہ کا الفن تشبیہ الف کے ساتھ احتمال ہے ہونا طلاق کا قوت میں یا عدد میں ہوتے تین نال مغلظہ ہو گئی تو باقی ساریاں لغو 997 تے یا یہ ہے کہ بھئی الف کے ساتھ تشبیہ دی ہے قوت میں پس جب نیت نہ کرے گا تین کی تو ثابت ہوگا اقل اور وہ واحد بائن ہے صرف الف والی صورت میں شبہ تھا کہ جب اس نے اظہار کہہ دیا ہے تو اب تو تین تو خام خواہ ہونی چاہیے تو اس کا جواب انت طالقن مل البیت سمجھا گیا بے گھر بھرنے کے برابر انت طالقن تطلیقتن شدیدتن انت طالقن تطلیقتن طویلتن انت طالقن تطلیقتن عریضتن
آ جڑے 250 کنے 250 جڑے لفظ سنے نے نا، ان سب کے اندر بغیر 3 کی نیت کے ایک بینہ واقعہ ہو جائے گی اور معن نیت 3 واقعہ ہو جائیں گی، معن نیت 3 واقعہ ہو جائیں گی۔ ترکیب بیان کرتے ہیں اشارے علیہ رحمہ کے قول مصنف دادا جی علیہ رحمہ کا بلا نیت ثلاثن، یہ اضافت کے ساتھ ہے، نیت کی اضافت ہے ثلاث کی طرف، 3 کی نیت کے بغیر، یہ جو عبارت ہے بلا نیت طلاقن ثلاثن، شامل ہے اس صورت کو جب کہ، ہاں وہ ترکیب نہیں، وہ تو اور بات ہے۔ تو جو کہہ رہا جی، یہ جو کہا نا بلا نیت ثلاثن، اس کے کتنے فرد ہیں؟ 3 کی نیت کے بغیر، شامل ہے اس صورت کو جب نہ نیت کرے عدد کی بالکل، جب عدد کی یعنی کوئی شے اعداد سے نہ ایک تے نہ ما فوق الایک، یا نیت کی اس نے 1 کی یا نیت کی 2 کی، ان تینوں صورتوں میں ایک بینہ ہے، ان تینوں صورتوں میں ایک بینہ ہے، اور یہ جو 2 کی نیت میں بھی ایک بینہ ہے، یہ حرہ میں ہے۔ کس میں ہے؟ حرہ میں ہے۔ حرہ میں بین استور ویخ، یعنی وقوع ثلاث بے نیت ثلاث تے وقوع واحدہ بے نیت اثنین بھی ایک ہی ہونی ہے، یہ حرہ میں ہے۔ اور بہرحال لونڈی میں پس اگر نیت 2 کی تو چونکہ لونڈی میں تو یہ کل ہے، لہٰذا پس 2 بمنزل 3 کے ہیں حرہ میں، لہٰذا فتاقا آن اندہ نیت ہما ولا وقوع للثلاث ہنا کا، لونڈی میں تو 3 کا وقوع نہیں ہوتا جی، سمجھی بات جی کہ کوئی نہیں؟ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واحدہ بینہ، یہ واحدۃ بائنۃ رفع کے ساتھ ہے، یعنی واقعہ ہوگی ایک بینہ ان سارے الفاظ کے ساتھ، یعنی واقعہ ہوگی ایک بینہ ان سب الفاظ کے ساتھ۔ وجہ فی ذالک، اس میں بمطابق اس کے جو ہدایہ اور ہدایہ کے شروع میں بیان ہے وہ یہ ہے، اب ان سب لفظوں کی دلیلیں آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ زوج کا قول انت طالق بائن موصوف کیا، زوج نے طلاق کو بینونت کے ساتھ، اور طلاق احتمال رکھتی ہے بینونت کا۔ وہ کس طرح رکھتی ہے؟ کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کی طرف کہ حاصل ہو جاتی ہے طلاق کے ساتھ بینونت غیر مدخولہ میں، لہذا غیر مدخولہ کو انت طالقن کہیں تو فوراً بینونت آ جاتی ہے، تو پتہ چلا کہ انت طالقن بینونت کا اعتماد رکھتی ہے۔ اور مدخولہ میں عدت کے بعد مدخولہ کو ایک طلاق دیں، عدت گزر جائے تو وہ ایک کیا ہو جاتی ہے، تو لہٰذا انت طالقن میں بینونت والا معنی کا اعتماد رکھتی ہے، لہٰذا پس ہو گئی یہ بائنن والی یہ صفت تعیین انت طالقن کے 2 محتملین میں سے ایک کے لیے، یہ پہلا ہو گئی۔ اور افحش الطلاق جو آگے آ رہا ہے جی، اور شدت طلاق تنال جڑ گیا، افحش الطلاق زوج کے قول انت طالق افحش الطلاق میں، اس لیے کہ محض موصوف کیا گیا ہے طلاق کو اس وصف کے ساتھ باعتبار طلاق کے اثر کے، اور وہ اثر وہ تو بینونت ہے فی الحال، اسی لیے تو اس کو موصوف کیا گیا، اسی پر قیاس کر تو اخبث الطلاق اور اسوأ الطلاق ونحو ذالک،
اچھا جی، زوج کا قول انت طالق طلاق الشیطان انت طالق طلاق البدعت، اس لیے کہ طلاق سنی شرعی وہ ایک رجی ہے کما مرہ، اور بائن بدی اور شیطانی ہے، تو اور اس کے موصوف کرنے کی صورتوں میں اشدیت کے ساتھ اور اشدیت کے ساتھ یا شدت کے ساتھ، اگلے آ رہے ہیں اگلے، یا طول یا عرض، اس لیے کہ کہا جاتا ہے اشد اس کو جو کسی پر مشکل ہو، اسی طرح لمبا چوڑا، اگر وہ ان ہوا اور نہیں ہے وہ مگر بائن، اور کیونکہ وہ مشکل تو بین ہی ہونی بھی نکاح ختم ہو گئے، اور تشبیہ اس کی تشبیہ دینے کی صورت میں جبل کے ساتھ و ہزار وغیرہ مل البیت، ان کے ساتھ تشبیہ دینے کی صورت میں جو تشبیہ کی صورتیں ہیں تو جو کرے جو رس کی بناہ بھی، اس لیے کہ تشبیہ تقاضا کرتی ہے زیادتی، یقتضی زیادتاً زیادتی کا تقاضا کرتی ہے، برابر ہے کہ ہو تشبیہ کسی چھوٹی شے کے ساتھ جیسا کہ سوئی کے نکے کے برابر، یا بڑی شے کے ساتھ جیسا کہ پہاڑ۔ یہ امام صاحب کا مذہب ہے، جب تشبیہ دی اس نے تو طلاق بینہ بن گئے۔ لیکن عند ابی یوسف رضی اللہ تعالی عنہ اگر ذکر کی گئی تعظیم تو ہو جائے گی، وہ بڑی شے ذکر کی، تعظیم ساتھ ذکر کی اعظم، تو ہو جائے گی وہ بائن، وگرنہ نہیں ہوگی جون سی بھی شے ہو مشبہ بے، لیکن عظیم ساتھ ذکر ہو اعظم، اس لیے کہ تشبیہ کبھی ہوتی ہے تجرید من العظمت پر بھی، کہ عظمت سے خالی، تو پھر تو وہ رجی بنے گی۔ اچھا جی، اور اندہ ظفر رحمہ اللہ اگر ہو مشبہ بے ان سے کہ موصوف بالعظم ہوتا ہے لوگوں کے نزدیک، اگرچہ زوج نہ کرے تو طلاق بینہ واقع ہو جائے گی، اور اگر لوگوں کے نزدیک وہ اس کے عزم کے ساتھ وہ شے موصوف نہیں ہوتی تو طلاق بینہ نہیں ہوگی۔ یہ کل آج پچھلا سارا پڑھا ہے بچوں، دو بزرگاں دے اختلاف چھڑ کے، یہ کل جب کہ نہ نیت کرے کسی شے کی، یا نیت کرے ایک کی، یا نیت کرے دو کی، تو پھر ایک بینہ، اور بہرحال جب نیت کرے تین کی، ان الفاظ کے پاس تین ہیں، اس لیے کہ نیت کی اس نے اپنے لفظ کے محتملین میں سے ایک کی، کیونکہ بینونت وہ بینونت کے یہ مدلول ہے اس کے لفظ کا بسبب توصیف کے یا تشبیہ کے، یہ بینونت تتنوع علی نوعین، پس جب ارادہ کرے دو میں سے ایک کا، اور وہ بینونت مغلظہ ہے، کیونکہ بینونت خفیفہ بینونت غلیظہ، تو معتبر ہو تو تعبر نیت، تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو قال فی البحر، حاصل یہ ہے کہ وصف اس شے کے ساتھ جو خبر دے زیادتی سے، یہ وصف واجب کرتی ہے بینونت کو، اور تشبیہ بھی اسی طرح ہے، جون سی شے بھی ہو مشبہ بے، تشبیہ سے بھی بینونت، جیسا کہ ابرا کا سار سوئی کا، یا مثل خردلہ کے دانے کے، یا مثل تل کے دانے کے، اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ وہاں بیان ہوا ہے۔ اور شرط کیا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہ عزم کا ذکر مطلقاً، اور امام بھی عزم کا ذکر ہوگا تو تب، اور تشبیہ والی صورت میں، اور امام ظفر رحمہ اللہ یہ کہ ہو عظیم عند الناس، پس رأس ابرا بائن ہے اول میں فقط، وہ امام صاحب کے نزدیک، کیونکہ تشبیہ دی ہے خواہ جیسی بھی ہو، اور فقط وکل جبل میں عند الاول بھی ہوگا، اور عند الثالث عند ظفر بھی ہوگا، کیونکہ جبل سے جو ہے نا لوگ بڑی شے سمجھتے ہیں،
اور کا عزم الجبل اگر کہیں کا عزم الجمل جی انت طالقن کل جبل نہیں کا عزم الجبل تو پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی طلاق ہو جائے گی. اور اگر کہا انت طالق کا عزم ابرام جی تو اب امام صاحب کے نزدیک بھی طلیق ہے جی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیونکہ وہاں عزم کا لفظ آ گیا ہے. اور امام محمد صاحب کے ان کے ساتھ ہیں وہ محمد قیل مع الاول یعنی امام صاحب کے ساتھ وقیل مع ثانی یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ. اچھا جی وہ مع نیت ثلاث نیت ہوئی تو 3 ہے. توجہ جی یعنی مع نیت ثلاث واقعہ ہو جائیں گی 3 فی جمیع الصور تمام صورتوں میں. یہ جو پڑھی ہے نا پچھلی 10 12 15 مثالیں اور حاشیے 8 10 ان سب صورتوں میں کی ہو جائے گا 3 واقعہ ہو جائیں گے. اب ان کو اپنی بولی میں سمجھنا ہے. اپنی بولی میں تینوں میں گندی طلاق دیتی تینوں میں بڑی بھاری طلاق دیتی تینوں میں کوڑی طلاق دیتی ان نال کیڑی ہونی چاہیے جی صفت نال لائی ہے جی سمجھے. تینوں پہاڑ جڈی طلاق دیتی تینوں لاہور جڈی لمبی طلاق دیتی سمجھ آئی ہے نا تے تینوں 10 من بھاری طلاق دیتی کوئی بھی لفظ بولے تو کی ہونا چاہیے اس دا اے بھی چیز پکاؤ نہ اتوں جی پھر نکاح فوراً بہنا کا کی مطلب ہوں نکاح فوراً ختم ہو جاندے ہیں. سمجھ آتی پی ہے جی کہ جس ویلے انہیں نال قید لائی نا کوئی بھی اپنی انہیں لفظوں کے معنی اپنی بولی چ کر لو نا سمجھ آئی نا جی تو اس وقت اچھا ایویں کو بندہ کہندا ہے میں تینوں شریعت کے خلاف طلاق دیتی ہن کی ہونی چاہیے سمجھ آتی پی جی رجی تو وہ جی شریعت کے مطابق ہو کہاں جی رجی ہوئے تو کسی نے لفظ بولیا کہ میں تینوں تے نہیں ہونی چاہیے ایویں تک نہیں کچھ مسائل جدیدہ کی تحقیق نہیں ہو رہی ہے مسائل قدیمہ سمجھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ لفظوں کا معنی اپنی بولی میں سب کا کرو نا تو پھر جو معنی بنتے ہیں وہ ہے نا بھی جو کوئی طبیعت مبارک جو اس لفظ نو ایتھے بھی ساڈی بولی اگر لفظ انج معنی بندا ہے تو بولے گا تو پھر یہ حکم ہوے گا. یہ بار بار عرض کی تھی بارگاہ عالیہ آلے بتی رکھی دی تو بھئی جڑا نا بھی انہوں کو سمجھنے دی کوشش فرماؤ بھی اپنی بولی سمجھو چونکہ تساں جنہوں نے طلاق دا فتویٰ دینا ہے وہ انہیں انج نہیں بھی وہ عرب چو آئے انہوں نے مصر تو انہوں نے پوچھنا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن مثلا کوئی جاٹے ذمہ دار تے باہروں ڈانگ پھڑ کے گھر آیا تو اس آکھا تینوں میں ڈانگ جڈی طلاق دیتی اس موڈے تے کئی رکھی تو اس آکھا میں تینوں کئی جڈی طلاق دیتی خوشتلی نہیں یقین ہے جی یہ تشبیہ نے نا انہاں نال کی ہونا چاہیے ذمہ دار باہروں آیا وہ جو نا جی وہ کھوتی تو پٹھے لدے نے تو اس آکھا تینوں میں کھوتی تے واہنے جڈی طلاق دیتی سمجھے وہ سر تے پنڈ چاہیے تو اس آکھا میں تینوں پنڈ جڈی بھاری طلاق دیتی تیرے ساری صورتیں کی ہونا چاہیے میری آنا ملاؤ میں نا لفظاں دے معنی دیکھو نا بھی بنتے نے کہ نہیں بنتے کیونکہ انہیں جلے تشبیہ دینی ہے یا وہ نال گل کرنی ہے تو ان کا کوئی فائدہ ہونا ہے نا تو فائدہ پھر کی ہونا ہے بھائی جے انہیں تیناں دی نیت کی تھی تو تیناں دی جو تیناں دی نیت نہیں کی تھی تو کی ہونی ہے ایک بینا ہونی ہے جی اے مع نیت ثلاث یاقع الثلاث فی جمیع الصور وامن المشائخ بڑی منکر میں وامن المشائخ اور توجہ کریں جی مشائخ میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے تصحیح کی ہے اس بات کی کہ 3 کی نیت نہیں معتبر تطلیقہ شدیدہ تطلیقہ طویلہ تطلیقہ عریضہ میں انہوں نے یہ تصحیح کی بعض مشائخ نے اس لیے کہ نیت بعض عمل کرتی ہے محتمل میں اور ان میں جو لفظ ہے نا تطلیقہ جی تا بتائل وحدت جی نہیں اعتماد رکھتی 3 کا کیونکہ ایک تا ہے تو تا وحدت دی جی تو پھر ایک نال 3 دی کیویں ہوگی و اجیبہ جواب دیا گیا مشائخ کی اس بات کا و اجیبہ نو
کہ تا کبھی لفظ کی تانیث کے لیے ہوتی ہے، وحدت کا معنی نہیں دیتی، اور کبھی زیادہ بھی ہوتی ہے، لہذا نئی نقصان دے گی تین کے ارادے میں۔ علاوہ ازیں اگر تسلیم کر بھی لیں کہ تا وحدت کی ہے تو نئی ضرر بھی، اس لیے کہ اعتبار تین کی نیت کا نہیں ہے لفظ تطلیقہ کی دلالت کی وجہ سے طلاق پر، بلکہ اس لیے کہ جب موصوف کیا زوج نے طلاق کو وصف کے ساتھ جو دال ہے شدت اور صعوبت پر، تو دلالت کرے گا یہ بینونت پر کہ طلاق بینا مراد ہے، اور بینونت دو قسم ہے، جب ارادہ کیا دو کا ایک تو صحیح ہے۔ اچھا جی سمجھی بات؟ او سیناتین، او دو کی نیت کرے گا تب بھی ایک بینا ہوگی، وجہ اس کی وہ ہے جو گزر گئی ہے سابق، کیا کہ سیناتین عدد ماض ہے حرہ کے بارے میں، نہیں اعتماد رکھتا سیناتین کا لفظ طلاق، کیونکہ لفظ مصدر کا لفظ محض مراد اس سے واحد حقیقی ہوتا ہے، وہ ایک کے، یا واحد حکمی ہوتا ہے، حرہ میں واحد حکمی تین، لونڈی میں واحد حکمی دو، اور انت طالقن کے ساتھ، اور انت کے یار، اور انت طالقن بائن کے ساتھ، یا انت طالقن اشد الطلاق کے ساتھ، یا انت طالقن افحش الطلاق کے ساتھ، یا انت طالقن اخبث الطلاق کے ساتھ، یا انت طالقن طلاق الشیطان کے ساتھ، یا انت طالقن طلاق البدعات کے ساتھ، یا انت طالقن کالجبل، یا انت طالقن کالف، یا انت طالقن ملء البیت، با لانی کے ساتھ، یا انت طالقن تطلیقتن شدیدتن کے ساتھ، انہوں کو نہ لائیا، یا انت طالقن تطلیقتن طویلتن کے ساتھ، تطلیقہ نہ لانی تنہ دے، یا چل جی، یا انت طالقن تطلیقتن عریضتن کے ساتھ، بغیر تین کی نیت کے، ان کے ساتھ کیا ہے؟ تین کی نیت کے بغیر ایک بائنا ہے، اور نیت کے ساتھ تین ہیں، قول زوج کا، قول مصنف علیہ رحمہ کا، جیڑا بھی کہا کیا میں ٹھیک ہے نا، بلا نیت سلاسن شامل ہے اس صورت کو جب نہ نیت کرے عدد کی، یا نیت کرے ایک کی یا دو کی، اے دو دی نیت وچ بھی ایک کے، یہ حرہ میں ہے، اور بہرحال لونڈی میں بس دو، منزل تین کے ہیں حرہ میں، اور انت طالقن بائن ان کے ساتھ، اور انت طالقن اشد طلاق کے ساتھ، یا انت طالقن افحش طلاق کے ساتھ، یا انت طالقن اخبث طلاق کے ساتھ، یا انت طالقن طلاق الشیطان کے ساتھ، یا انت طالقن طلاق البدعات کے ساتھ، یا انت طالقن کالجبل کے ساتھ، یا انت طالقن کالفن کے ساتھ، یا انت طالقن ملء البیت کے ساتھ، یا انت طالقن تطلیقتن شدیدتن کے ساتھ، یا انت طالقن تطلیقتن طویلتن کے ساتھ، یا انت طالقن تطلیقتن عریدتن کے ساتھ، بغیر سلاس کی نیت کے ایک بائنا ہے، اور نیت کے ساتھ تین ہیں۔ قول مصنف علیہ رحمہ کا بلا نیت سلاسن
شامل ہے اس صورت کو کہ جب نہ نیت کرے عدد کی یا نیت کرے ایک کی یا دو کی. یہ حرہ میں ہے بہرحال واو ہے نا جی اور یہ حرہ میں ہے اور بہرحال لونڈی میں پس دو بمنزل ثلاث کے ہے بمنزل ثلاث کے حرہ میں بمنزل 3 کے ہیں تین کے ہے حرہ میں. ومن طلق ومن طلقها ثلاثا قبل الوضع وقعنا وقت یہ ومن طلقها ثلاثا آپ ایتھے جوڑ کیتے تو پھر ایک صفحہ کی پڑھینا ہے شام تک. ومن طلقها ثلاثا قبل الوضع وقعنا فإن فرقا بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة ففي أنت طالق واحدة وواحدة واحدتن تقع واحدة ويقع بعدد قرن ان کا مسئلہ پڑھنا ذرا سوکھا رہے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان جی. اور یہ غیر مدخولہ کی بات ہے، پھر آگے مدخولہ آ جاتی ہے یہاں سے. اور وہ شخص جس نے طلاقیں دیں عورت کو 3 قبل الوضع، 3 قبل الوضع تو واقعہ ہو جائیں گی ساری کی ساری. اے مسئلہ پورا ہوگی جی. اور تو بار نشان ویخ اے سلاسن اے ثلاثا سمجھ آئی ہے. طلاقیں دیں اس کو قولو سلاسن وقضا لو طلق حسنتین مجتمعن کقولہ انت طالق سنتین. اسی طرح اگر کہا کہ انت طالق واحدتن و نصفن تو ان صورتوں میں 2 واقع ہوں گی کیونکہ یہ جملہ واحدہ ہے. اور اگر الٹا دیا انت طالق نصفن و واحدتن تو یہاں ایک ہی واقعہ ہوگی. اچھا جی توجہ کرو. تو وقعنا ساری واقعہ ہو جائیں گی، ساری واقع ہو جائیں اور تو توجہ فرماؤ وقعنا یعنی تلک الطلقات ثلاث، کیونکہ غیر مدخولہ اگرچہ بینا ہو جاتی ہے واحدہ کے ساتھ لعدم العدت لہا، لیکن بینونت ہنا کا نہیں ہوتی مغلظہ، حتیٰ کہ حلال ہے اس کے لیے نکاح اس کا بغیر تحلیل کے. پس اگر طلاقیں دیں زوج نے غیر مدخولہ کو 3 اکٹھی تو واقع ہو جائیں گی ساری کی ساری. انت طالق ثلاثن آخ دیتا تے ساری کی ساری اور ہو جائے گی اس حیثیت کے ساتھ کہ اب نہیں حلال اس کے لیے حتیٰ تن کے ہاں زوجن غیرہ بے حاضا. سمجھی گل کہ کوئی نہ ایک دیوتا بھی بینا ہونی ہے لیکن یہ نکاح نال واپس آ سکتی ہے. کیڑی غیر مدخولہ دی گل ہے تے جس لے کٹھیاں 3 دئیے تے ہون اے بینونت مغلظہ ہو گئی ہے، بغیر اگلے پاسوں پھیرا لان تو واپس نہیں آ سکتی. واب حاضا افتا ابن عباس وابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جب کہ سوال کیے گئے دونوں رجل کے بارے میں جس نے طلاق دی اپنی بیوی کو قبل دخول. پس کہا سائل نے کہ محض میری طلاق اس کو ایک ہے. پس فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ بے شک تو نے چھوڑ دیا اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ جو تھا تیرے لیے فضل سے. آگے سمجھی. اخرجہ مالک تو انہیں 3 بولیاں سن 3 تیسا کہ جی میری مراد ایک کے فرمایا چلیاں گئے نا ساریاں. اچھا جی. اخرجہ مالک فی الموطا و ابو داود فی سننہ. وہ بندہ جو ظن کرتا ہے کہ 3 نہیں واقع ہوتی غیر مدخول بہا پر، یا یہ کہ نئی شرط اس میں تحلیل دوبارہ مع وقوع ثلاث فقد اخطا کما باسط ابن الحمام فی فتح القدیر. سمجھ آیا جی بھئی غیر مدخول تے 3 واقعہ نہیں ہو سکتی ہیں پاویں کٹھیاں دے وے یہ بھی غلط ہے، یا 3 دے وے تے بغیر حلالے تو واپس آ سکتی ہے یہ بھی غلط ہے. سمجھی بات.
اور وہ شخص جس نے طلاق دی عورت کو طلاق دی عورت کو 3 قبل الوطی یہ 3 کٹھیاں تو واقع ہو جائیں گی. اور وہ شخص جس نے طلاق دی عورت کو 3 قبل الوقت تو واقع ہو جائیں گی. فَإِنْ فَرَّقَ اور اگر اس نے تفریق کر دی 3 کے درمیان ترتیب سے دیے تو چونکہ غیر مدخولہ بانت اے سارت بائنا بالطلاق الاولی اور نال بینستور نکاح دیکھی رکھ یار. پس اگر تفریق کر دی اس نے تو بائنا ہو جائے گی اولا کے ساتھ. آگے سمجھ. اور نئی واقعہ ہوگی ثانیہ اور ثالثہ. بینستور لکھی لعدم بقائل محلیت اذ لا عدت لہا. تو لہذا اگر ترتیب نال آکھیا نا تے پھر بینا ہو جائیں گی اور دوسرے دن واقع نہیں ہوں گی. او تو ویخ او فین فرقا یہ ماضی ہے تفریق سے. آگے سمجھے. یہ اور سنیں یہ تفریق نال جڑیاں دتیاں یہ عام ہے اس سے کہ ہوں بالجمل 3 جملے وکھرے وکھرے یہ کہ ہوں جملوں کے ساتھ. انت طالقن انت طالقن انت طالقن یا خبر کے ساتھ انت طالقن 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 یا وصف کے ساتھ انت طالقن واحدتن و واحدتن و واحدت. ان 3 صورتاں وچ ایک واقعہ ہونی ہے تے چونکہ وہ غیر مدخول پہ ہے تے عدت ہے کو نہیں بائنا ہو گئی ہے لہذا باقی 2 کوئی باقی 2. پس اگر تفریق کر دی اس نے تو بائنا ہو جائے گی اولا کے ساتھ اور نئی واقعہ ہوگی ثانیہ اور ثالثہ. پس اگر تفریق بزرگا ٹائم کو نہیں ہے گا. پس اگر تفریق کر دی تو بائنا ہو جائے گی اولا کے ساتھ اور نہیں ٹائم دا نا مطلب یہ نہیں سپیٹا لا یعنی ٹریا مہربانی کر اگے. ففی انت طالق واحدۃ و واحدۃ تقع واحدۃ. بس غیر مدخولہ انت طالقن واحدتن و واحدتن اگر یہ بولا تو واقعہ ہو جائے گی 1 و تلغ البقیہ. آگے سمجھ. چونکہ جلا کے نا واحدتن تے او بینا ہو گئی ہے تے اگلا واحدتن آن دے وقت وہ مال نہیں رہے تے لہذا 1 کے سنے. یہ پچھلے مسئلے دے نال یہ مسئلہ ایک جواب ہے. پس انت طالقن واحدتن و واحدتن میں واقعہ ہوگی 1. پس انت طالقن واحدتن و واحدتن میں واقع ہوگی 1. وَيَقَعُ بِعَدَدٍ قُرِنَ بِالطَّلَاقِ قَرِنَ بِالطَّلَاقِ لَا بِهِ فَيَلْغُو انت طالقن لو ماتت قبل ذکر العدد. صبر. مسئلہ سنو. اور واقعہ ہوتی ہے طلاق عدد کے سبب سے ایسا عدد جو مل گیا طلاق کے ساتھ نہ کہ اصل طلاق کے ساتھ. لا بھی ہی اے بے اصل طلاق میں پہ جب طلاق کے ساتھ زوج عدد ملائے نا تو پھر جب عدد آئے گا تو تب طلاق واقعہ ہوگی. عدد اصل طلاق سے طلاق واقعہ سن دیں. جب زوج کیا کرے طلاق کے ساتھ اب طلاق عدد کے ساتھ ہو اصل طلاق کے ساتھ. اب اس کی جزی کہ اس نے کہا انت طالقن ثلاثن انت انت طالقن سنتین انت طالقن واحدتن. اس نے کوئی بھی لفظ بولیا اجے او انت طالق تے گیا تو سا نکل گیا ہوندا. ہن او محلے طلاق ہی نہیں رہی تے طلاق ہونی سی جدوں اگلا واحدہ سنتین ثلاثن آنا سی تے لہذا زوجہ محترمہ فوت ہوئی ہے متعلقہ نہیں فوت ہوئی. جی کوئی نہیں سمجھ آئی. ادھر دیکھ بھائی آقا خلاصہ یہ ہے
کہ جب نہ ملے صیغہ طلاق کا عدد کے ساتھ تو واقع ہوتی ہے طلاق صیغہ طلاق کے ساتھ، اور اگر ملا دے زوج صیغہ طلاق کو عدد کے ساتھ تو اب واقع ہوگی طلاق بذالک العدد لا بنفس صیغہ۔ ایک منٹ، لا بنفس صیغہ مطلب یہ باری پڑھ دے تو تھوڑا تھوڑا بولو، تھوڑا سنو گے نا تو گل سمجھ آ جائے گی۔ لا بنفس صیغہ کیوں؟ لما تو قررہ فی الاصول، وہ کیا ہے کہ صدر کلام موقوف ہوتا ہے علامہ بعدہ جب کہ ہو اس کے آخر میں مغیر للاول۔ آگے سمجھیں، یہ قانون ہے کہ کلام کا اول آخر پر موقوف ہوتا ہے بشرطے کہ آخر میں اول کلام کا مغیر ہو۔ تو جب اس نے عدد بولنا ہے تو یہ کیا ہے؟ انت تعلقون تو ایک رجی ہے، اب عدد کے ذریعے اس نے بدلنا ہے تو لہذا اب یہ موقوف ہوگا آخر پر۔ پس ہوگا انت تعلقن واحدتن انت تعلقن ثلاثن لغو، نہ واقعہ ہوگی اس کے ساتھ کوئی شے کدوں ان ماتت قبل ذکر الواحدہ او ثلاثن۔ آگے سمجھے؟ تو چونکہ مقصد عدد ہے تو وہ آنے سے پہلے کیا ہوگے؟ تو لہذا طلاق فوت گئی۔ شاباش جی، کیا بات ہے جی۔ اگر خاوند نے کہا انت طالق تو مر گیا ہے، اب اس پر کوئی دلیل نہیں کہ عدد بولنا چاہتا تھا جی، اب یہ ایک رجی ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے وہ ختم ہو گیا، مان لیجیے فوت ہو گیا جی، رجوع پتر نہیں کرنا نا۔ اور واقعہ ہو جاتی ہے، واقعہ ہوتی ہے طلاق عدد کے ساتھ، ایسا عدد جو مل جائے طلاق کے ساتھ، پورے نہ بھی ٹھیک ہے، جو ملایا جائے طلاق کے ساتھ، نہ کہ اصل طلاق کے ساتھ، بس لغو چلا جائے گا۔ انت طالقن، اگر فوت ہوگی زوجہ عدد کے ذکر سے پہلے جی، واقع ہو جاتی ہے طلاق عدد کے ساتھ، ایسا عدد کہ جو ایسا عدد کے مل جائے طلاق کے ساتھ، نہ کہ اصل طلاق کے ساتھ، پس لغو چلا جائے گا۔ مل جائے طلاق سے، نہ کہ اصل طلاق کے ساتھ، مانا غلط نہ کر یار۔ بے طلاق واقعہ ہوگی عدد کے ساتھ جو ملا ہے طلاق کے ساتھ، نہیں واقعہ ہوگی طلاق اصل طلاق کے ساتھ جی۔ اور غلط میں کو سمجھ گئی، پس لغو چلا جائے گا۔ انت طالقن، اگر فوت ہو گئی زوجہ عدد اے سال اینا پید کم خراب ہو گیا، پھر منع کر پس لغو چلا جائے گا۔ انت طالقن، اگر فوت ہو گئی زوجہ عدد کے ذکر سے پہلے، وَبِأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ أَوْ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ الْأُولَى وُصِفَتْ بِالْقَبْلِيَّةِ فَلَمَّا وَقَعَتْ لَمْ يَبْقَ لِلثَّانِيَةِ مَحَلٌ۔ چلو توجہ کرے جو علماء کرام، ایک قبل تے بعد گل غیر مدخولہ دیے او اگر موتوبہ ہوئی تے ساریاں صورتاں میں دو بن جانیاں نے۔ تجھے طلاق ایک ایسی ایک جو ایک سے پہلے ہے، ہن آ جڑی واحدہ تن ہے، یہ ایسی ایک طلاق جڑی ایک تو تے ہے غیر موتوبہ، یہ جڑی ایک تو پہلے وے تے جس لئے یہ اس تو پہلے آئی تو کی ہو گئی تکنیاں پیاں۔ تجھے طلاق ایک ایسی ایک کہ اس کے بعد ایک ہے، اس کے بعد ایک ہے، تو اب یہ جو طلاق ہے ایک ایسی کہ اس کے بعد پھر ایک آئے گی، تو اس کے آنے سے پہلے تو یہ واقعہ ہوگی، بہنا ہوگی، سمجھا گے؟ ان دو جزیاں دا معال ایک ہی ہے، یہ جڑی واحدہ تانے یہ پہلو ہیں، ایسی ایک جو ایک سے پہلے ہے، ایسی ایک کہ اس ایک کے بعد ایک ہے، دو صورتوں میں کیڑی پہلے ہوگی واحدہ تانے پہلے گئے، سمجھ آگئی جی؟ تو اب جہاں جواب ہے کہ واحدۃ ھذا فی غیر الموتوبہ، کیونکہ عدت کوئی نہیں،
ہن توجہ کرا جی دلیل دینی ایک جزی دی تے او ہے دوواں دی اس لیے کہ واحدہ اولا جڑی ہے واحدہ تن جی واحدہ اولا جی موصوف ہو گئی ہے قبلیت کے ساتھ دونوں صورتوں میں جی پس جب واقعہ ہو گئی وہ تو نہ باقی رہی ثانیہ کے لیے باقی رہا ثانیہ کے لیے محل کیونکہ وہ جو نا غیر مدخول ہے تو لہٰذا ایک واقعہ ہونی ہے دو نہیں ہونی کیوں نہیں ہے ایک واقعہ دونوں آگے سمجھ جی جی اچھا جی ہوں وہ تو قانون پڑھو تو پھر وہ گل سمجھو جی تاکہ اگلا سبق سارا پھر سمجھ آ جائے سوکھا جی اچھا اگلی پہلے جزی پڑھ لو نا پھر وہ پڑھ دیں جی من کر ایک منٹ نا جزی پڑھنا اگلے ایک منٹ جزی پڑھ وَبِأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ أَوْ بَعْدَ وَاحِدَةٍ أَوْ مَعَ وَاحِدَةٍ أَوْ مَعَهَا وَاحِدَةٌ سِنَتَانِ بس انت تجھے طلاق ایک ایسی ایک کہ جس سے پہلے ایک ہے ہونے واحدہ پیچھے ہو گئی اس تو پہلے کوئی آگے سمجھ تجھے طلاق ایسی طلاق جو تجھے طلاق ایک ایسی ایک جو ایک کے بعد ہے ہن دوواں صورتاں وچ واحدہ پیچھے وے سمجھ آ گئی جی یا تجھے طلاق ایک ایک کے مع واحدتن سمجھ آ گئی ہے جی تے تجھے طلاق ایک معہا واحدتن ایسی ایک کہ اس کے ساتھ ایک ہے مع واحدتن یا معہا واحدتن تے ان سب صورتوں میں سے نہ تھا کس کو غیر مدخولہ کو سمجھ آ گیا آگے پڑھنا اما او ما فی قبلها او کی پڑھا اما یار او کی تھی تیرو کی لی گئے اما فی قبلها وبعد واحدة فإن الواحدة اما فی قبلها وبعد رابی کائیوں جی وبعد واحدة فلأن الواحدة الأولى وهي التي يوقعها في الحال وصفت کی شد کی تو آگئی وصفت بالبعدیة فاقتدت وقوع واحدة متقدمة عليها ہاں بشابہ لكن لا قدرة له على الإيقاع في الزمان الماضي فيقع في الحال فتكون الواحدة الأولى والثانية متقارنتين وأما في ومعها فظاهر توجہ کرے جی یہ جو کہا انس نے پہلی صورت انت طالق واحدتن قبلها واحدتن یا انت طالق واحدتن بعد واحدتن اس لیے کہ واحدہ اولا یہ وہ ہے کہ واقعہ کیا زوج نے اس کو فی الحال یہ جملہ متعارض ہے بھائی اللہ واحدہ اولا جو ہے یہ موصوف ہو گئی ہے بعدیت کے ساتھ دو حاصل معنی دو صورت ہے حاصل معنی کس کے ساتھ موصوف ہوگی جب موصوف ہوگی نا بعدیت کے ساتھ تو پس تقاضا کرتی ہے صفت بعدیت وقوع ایک متقدمہ علیہا کا بھی کہ میرے تو پہلے بھی ادھر قانون ہے لیکن نہیں قدرت زوج متعلق کے لیے ایقاع پر زمانے ماضی میں جن دی خبر ہن دے رہے ہیں جیڑی ماضی دی خبر دے رہے وہ ہن ہوندی ہے ان دا انشاء ہن ہوندا ہے تو لہذا پس واقعہ ہو جائے گی فی الحال اے ذالک الذی واصفہ بالتقدم تو پس ہوگی واحدہ اولا اور ثانیہ متقارنین ایک تو انہیں ہون دینی ہے ایک دی خبر دے رہا پہلے انہیں بھی ہون ہونا ہے ہون آلی تنجیزی تے ماضی آلی خبر آلی دو میں کٹھیاں ہو گئی ہیں لہذا یکدم دونوں کیا ہو گئیں اور بہرحال انت طالق واحدہ مع واحدہ انت طالق واحدہ معہا واحد اس میں تو ظاہر ہے کیونکہ مائیت ہے کہ یہ مائیت ہے ہونو ذرا مسئلہ پڑھو جی بسم اللہ بیان کرا جب لکھو صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم توضیح اس کی یہ ہے کہ ظرف جیسے قبل اور بعد
جب ذکر کی جائیں یہ ظرفیں قبل بعد شے عین کے درمیان، ایک شے پہلے ایک ندا مضاف الیہ، اگر مضاف کی جائیں قبل بعد ظاہر کی طرف تو ہوں گی یہ قبل اور بعد صفت اول کی، کس کی؟ آگے سمجھ ہوں دیکھیں جا اگو ضمیر کوئی نہ ہوئے جی جاءنی زیدن قبل امرن، جی ایتھے ہوں ایک قبل دو چیزاں دے درمیان ہے تے مضاف اسم ظاہر والا، اب زید یہ صفت ہے قبل زید کی، جی لہذا آنے میں زید پہلے تے امر بعد میں، جاءنی زیدن بعد امرن، یہ بعد صفت ہے زید کی، زید آنے میں بعد تے امر پہلے، جی آگے سمجھے؟ جی اچھا جی توجہ جی، کیونکہ قبلیت اور بعدیت یہاں صفت ہیں زید کی، جی ایک صورت اگر مضاف کی جائے ظرف ضمیر کی طرف جو راجع ہو اول کی طرف جی تو پھر ہوگا یہ قبل بعد صفت مانوی ثانی کی، لفظاً تو پہلے کی بنے گی جی لیکن اب قبل اور بعد والا معنی بعد والے میں پایا جائے گا۔ جی ہن دھیان کریا جی، جاءنی زید قبلہ امرن، جی آیا میرے پاس زید، ایسا زید کے ثابت ہے اس سے پہلے امر، جی اب پہلے کون ہے؟ پہلے امر ہے زید بعد میں، جی جاءنی زیدن بعدہ امرن، اب بعد کون ہے؟ امر آگے یہ سمجھے کہ نہ بعد اس کے امر ہے، اب زید پہلے ہو گیا۔ اب دیکھ لیں جاءنی زید قبل امرن جی تے جاءنی زید قبلہ امرن، دونوں میں فرق مانا فرق ہے، آگے سمجھے؟ تے جاءنی زید بعد امرن تے جاءنی زید بعدہ امرن، جی جی فرق ہے۔ اب ان میں جاءنی زید قبل امرن تے جاءنی زید بعدہ امرن، یہ ایک ہے، جی آگے سمجھے؟ جی اسی طرح جاءنی زید بعد امرن جی تے جاءنی زید قبلہ امرن، جی یہ ایک ہے، سمجھو دی بیجے؟ کیونکہ موصوف قبلیت اور بعدیت کے ساتھ یہاں امر ہے نہ کہ زید ہے۔ ایس دوسری صورت وچ جی سمجھے یا بھی وہ قبل بعد امر بننا ہے، زید نہیں بننا۔ جب یہ تمہید تو نے سمجھ لی تو اب توجہ کر، ہم کہتے ہیں جب اس نے کہا غیر موطوبہ کو انت طالقن واحدتن قبل واحدتن، جی کہ تجھے طلاق ایک ایسی ایک جو ایک سے پہلے ہے، پس قبلیت صفت ہے واحدہ اولا کی، کیونکہ وہی متصف ہے کس کے ساتھ؟ بکونہا متقدمتن علی الواحدہ ثانیہ، جی وہ ثانیہ کی اضافت کی گیا قبل کی اس کی طرف، جی سمجھے یا؟ جی تو لہٰذا واقعہ ہو جائے گی واحدہ اولا جی اور نہ واقعہ ہوگی ثانیہ بوجہ عدم بقائل محلیت، کیونکہ عدت کوئی نہیں، کیونکہ عدت کوئی نہیں۔ اور دوسری صورت جی اسی طرح جب کہا اس نے انت طالقن واحدتن بعد انت طالقن واحدتن بعدہا واحدتن، جی کہ تجھے طلاق ایک ایسی ایک کہ اس ایک کے بعد ایک ہے، کیونکہ بعدیت یہاں صفت ہے واحدہ ثانیہ کی، انہیں پیچھے ہونا ہے، تو لہذا واقعہ ہو جائے گی اولا، جی اگر لفظ کی بطل الاخرى، ٹھیک ہے آیت مٹیا ہے، اولا واقعہ ہو جائے گی تو لغو چلی جائے گی اخرى۔ تیسری صورت انت طالقن واحدتن بعد واحدتن، انت
طالق واحد عدم یہاں دو واقعہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ بادیت یہاں صفت ہے واحد اولا کی، جس نے تو خام خواہ ابھی تو تقاضا کرتا ہے یہ وقوع وقتضا ذالکا وقوع واحدہ قبلہا، تاکہ صحیح ہو توصیف واحدہ کی جو واقعہ ہے فی الحال، تاکہ یہ بادیت کے ساتھ موصوف ہو سکے، تب بھی ہوگا کہ اس سے پہلے ایک ہوگی جو وقت مرہ، اور ادھر یہ قانون گزر گیا ہے کہ ایکا ماضی باب طلاق میں ایکا فی الحال ہوتا ہے، جی اے سمجھ لو کیا باب طلاق میں جو ماضی کی خبر دینی ہے نا وہ ابھی سے شروع ہوتی ہے، وہ ابھی سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی کسی بندے کہہ دیتا کہ میں نو 6 مہینے پہلے طلاق دیتی تو پتہ کسی نو بھی نہیں تو ہن تو شروع ہونی کی ہونی ہے، ہن تو شروع ہونی، ہن تو یہ نہیں بدت بھی گزر گئی ہے فی الحال۔ کیوں؟ لعدم امکان الانشاء فی الزمان المانی، ماضی وہ ہماری قدرت میں نہیں ہے، پس بنایا جائے گا گویا کہ واقعہ کیا اس کو فی الحال، تو لہذا فیکتار نانے تے و یاکا آنے معن۔ اچھا جی، انت طالقن او واحدتن قبلہا واحدتن، اور پیچھے رہ گئی سی مثال، انت طالقن قبلہا واحدتن، تو القبلیت صفت ہے واحدہ ثانیہ کی، تو واحدہ ثانیہ پہلے ہو گئی، تو پس تقاضا کرتی ہے ایک کا وقوع کس میں؟ پہلے اس واحدہ سے جو واقعہ ہو رہی ہے فی الحال، تو لہذا کیا ہو جائیں گے؟ فیاکان مان ھذا کلہ فی، بہرحال اگر ہو عورت موتوا تو پہلی دونوں صورتوں میں بھی، یہاں تو دو ہے ہی ہے نا، جو پہلی میں جہاں ایک واقعہ ہوئی ہے، پہلی دو صورتوں میں بھی واقعہ ہو جائیں گی اس پر 2 طلاقیں، باوجہ محلیت اخرى کے وہاں عدت کے زمانے میں، کیونکہ عدت باقی ہے تو اس لیے وہاں پہ کیا ہوگا؟ 2 واقعے۔ غیر موتوبہ میں تو مجبوری ہے کہ عدت کوئی نہیں ہے، لہذا محل نہیں ہے، تو چونکہ مدخولہ جو ہے اس کی عدت ہے تو اب وہ دوسری کا محل ہے، لہذا وہ پڑ جائے گی۔ آگے جی سمجھے ایشا بس اگوں دیکھو یو کے اے تفصیل آگی ساری، واہی اللہ تی یو کے وا فی الحال وہ صفت، کیا وہ صفت بنا پہ بالبادیت، اما فی قولہ، پھر دوبارہ اما فی قولہ واحدتن بعد واحدتن، پس موصوف کرنا واحدہ اولا کو بالبادیت، یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی ایک جو بعد ایک کے ہے، بہرحال واحدہ قبلہا واحدتن، واحدہ ایسی واحدہ کہ جس سے پہلے، پس بوجہ اس شے کے کہ بیان کیا ہم نے کہ قبلیت یہاں وصف ہے کس کی؟ واحدہ ثانیہ کی، تو پھر پہلے ہو گئی، مانن وہ پہلے ہو گئی، تو سمجھے نا جی، اگرچہ وہ لفظ تو صفت ما قبل کی ہے لیکن مانن وہ جو قبلیت ہے وہ ثانیہ کی ہے، اور ہونا واحدہ ثانیہ کا قبل واحدہ اولا سے مستلزم ہے واسطے ہونے واحدہ اولا کے بعد ثانیہ کے، خام خواہ جدو پہلے دے پچھی ہوئی دیئے، کیونکہ قبلیت اور بعدیت امور متضاعفہ سے ہیں، مستلزم ہے 2 میں سے ایک کا وجود دوسرے کے وجود کو، ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل کو، خام خواہ جی ایک پہلے ہونا دوسرے نے خام خواہ پیچھے ہونا ہے کہ کوئی نہیں، تو جی ایک پہلو سمجھ آیا تو دوسرا خام خواہ باہر سمجھ ہونا ہے، یہ تعقل ہے جی، سمجھ آئیے جی۔ تو جے کر معا ہاں بولے تو ہنتا ظاہر ہے، ہنتا ظاہر ہے، کیونکہ کلمہ معا موضوع ہے قران اور معیت زمانیہ کے لیے، پس دلالت کرتا ہے علی اقتران ما قبلہا و ما بعدہا۔ آگے سمجھے، اب وہ سوال جو فقہ اکبر میں آپ نے پڑھا تھا اتفاقاً وہ آگے ہے، اگر تو کہے کہ کبھی کبھی معا تاخیر کے لیے بھی آتا ہے، جیسا کہ کما فی قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ان مع العسر یسرا، یاد ہے نا؟ میں کہتا ہوں مانتے ہیں ہم، زندہ باد، لیکن ضروری ہے حمل سے تاخیر والے معنی پر قرینہ عقلیہ یا قرینہ لفظیہ سے۔ جب قرینہ نہ ہو تو پھر تاخیر والا معنی نہیں ہوتا جی، آگے سمجھے؟ اور انت تعلق واحدتن قبل واحدتن کے ساتھ، یا انت تعلق واحدتن بعدہا واحدتن کے ساتھ، ایک ہے اس لیے کہ واحدہ اولا موصوف ہے اقلیت کے ساتھ، بس جب واقعہ ہو گیا واحدہ اولا نہیں باقی ثانیہ کے لیے محل، ایک مسئلہ ہو گیا مانا کرو۔ اور انت طالق واحدتن قبل واحدتن، یا انت طالق واحدتن بعدہا واحدتن کے ساتھ ایک ہے، اس لیے کہ واحدہ اولا موصوف ہے قبلیت کے ساتھ، پس جب واقعہ ہو گئی تو نہیں باقی، واقعہ ہوگی کون؟ واحدہ اولا، تو نہیں باقی ثانیہ کے لیے محل۔ اور انت طالق واحدتن قبلہا واحدتن کے ساتھ، اور انت طالق واحدتن قبلہا واحدتن کے ساتھ، یا انت طالق واحدتن بعد واحدتن کے ساتھ، یا انت طالق واحدتن مع واحدتن کے ساتھ، یا انت طالق واحدتن معہا واحدتن کے ساتھ، سنتان ہیں ان دو واقعہ نہیں۔ اور انت طالق واحدتن قبلہا واحدتن کے ساتھ، یا انت طالق واحدتن بعد واحدتن کے ساتھ، یا انت طالق واحدتن مع واحدتن کے ساتھ، یا انت طالق واحدتن معہا واحدتن کے ساتھ، سنتان ہیں۔ بہرحال قبلہا اور بعد واحدتن میں وہ دو میں صورتاں، پہلے دو بس اس لیے کہ واحدہ اولا وہ صفت بالبادیت، سمجھیا؟ اے درمیان جملہ معترض ہے، کیڑا واحدہ اولا؟ اور وہ ہے کہ واقعہ کیا زوج نے اس کو فی الحال، تو یہ جو واحدہ اولا ہے دو صورتاں وچ موصوف ہے بادیت کے ساتھ، پس تقاضا کرتا ہے کون؟ بادیت کی صفت تقاضا کرتی ہے واقعہ ہونا ایک متقدمہ کا اس ایک پر، کیڑا ایک علی الواحد الواقعہ فی الحال، اس تو پہلے کو اور ہوئے، لیکن ہن جڑا پہلے واقعہ ماضی دی خبر دیتی ہے، لیکن نئی قدرت زوج متعلق کے لیے ایقاع پر زمانے ماضی میں بس واقعہ ہوگی فی الحال، پس ہو جائے گی واحدہ اولا اور ثانیہ متقارنین، اور بہرحال اور معاہا میں بس ظاہر ہے معیت جو ہوگی جی۔ بہرحال قبلہا میں اور بعد واحدتن میں، پس اس لیے کہ واحدہ اولا وہ ہے کہ واقع کیا ہے اس کو زوج نے فی الحال، موصوف ہے بعدیت کے ساتھ، پس تقاضا کرتی ہے واحدہ متقدمہ کے وقوع کا اس پر، لیکن نہیں قدرت زوج متعلق کے لیے ایقاع پر زمانہ ماضی میں، پس واقع ہوگی فی الحال، پس ہوگی واحدہ اولا اور ثانیہ متقارنین، بہرحال معا اور معہا میں پس ظاہر ہے۔
وفی الموسوعۃ سنتان گھنٹہ ہو گیا بند کر کے دوبارہ نہ شروع کر دیے